روشن، نیم روشن اور تاریک علاقے تیزی سے گزرتے رہے اور دیوہکل ٹیکسی کسی سبک رفتار شکاری درندے کی طرح دھیمی غراہٹوں کے ساتھ ہموار سڑک پر تیرتی رہی۔ شارہ بحرین رہائشی عمارات کے درمیان سے گزرنے والی شاہراہ تھی جو شاید کہیں سمندر سے بھی ملتی ہوگی۔ پھر حامد نے ایک جگہ ٹیکسی رکوائی اور کرایہ ادا کر کے آگے بڑھ گیا۔ وہ ایک کثیر المنزلہ عمارت کی زمینی منزل کا ایک دروازہ تھا جس پر حامد عبدالعزیز نے ڈور بیل بجائی۔ لفٹ سے ملحقہ وہ دروازہ کھلا تو مجھے عربی لباس میں ملبوس گٹھے ہوئے جسم والا ایک پستہ قد اور گنجا شخص نظر آیا جس کی آنکھوں میں عجیب سی سرد مہری رچی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ پہلے اس کی آنکھیں میرے چہرے پر پڑیں اور وہ یک بہ یک بھڑکا ہوا نظر آنے لگا، مگر یہ کیفیت پل بھر سے زیادہ قائم نہ رہ سکی کیونکہ وہ حامد کو دیکھتے نہ صرف مطمئن ہو گیا بلکہ اس نے آگے بڑھ کر مجھے سینے سے لپٹا لیا۔ اس نے ہم دونوں سے باہری مانقہ کیا جہاں اس وقت خاصی سردی تھی، جبکہ اس کے فلیٹ کے کھلے ہوئے دروازے میں سے گرم ہوا کے خوشگوار جھونکے آ رہے تھے۔ شاید اندر مکان کو گرم رکھنے کا معقول انتظام تھا۔ حامد نے نہ رسماً مجھے اس شخص کا نام بتایا اور نہ ہی اسے میرا نام بتایا گیا۔ ہم جس کمرے میں داخل ہوئے وہ فرشی قالین سے ضرور مزین تھا، مگر وہاں صوفوں کے ساتھ ایک گوشے میں مسحری بھی پڑی ہوئی تھی۔ داخلی دروازے کے علاوہ اس کمرے کی ایک دیوار میں پہلو بہ پہلو 2 بند دروازے اور بھی تھے جن کا بھرم زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا۔ ایک دروازہ کھول کر حامد پیشاب کرنے کے لیے ملحقہ غسل خانے میں گھس گیا اور دوسرا دروازہ کھول کر ہمارے میزبان نے باورچی خانہ سامنے کر دیا، گویا اس فلیٹ میں وہی ایک کمرہ تھا جس سے بیک وقت سارے کام لیے جا رہے تھے۔ وہ فلیٹ دیکھ کر مجھے دلی صدمہ ہوا۔ حامد مجھے ہاشم کے پاس لے جانے کے ارادے سے اس علاقے میں آیا تھا اور اس کے بیان کے مطابق ہاشم ان فلسطینیوں میں سب سے برتر تھا جن کی اس تک رسائی تھی۔ اگر رہائش گاہ کے معیار سے ہاشم کے رسوخ کا اندازہ لگایا جاتا تو میرے نزدیک وہ بہت ہی بے بس انسان تھا، مگر میں نے فوری طور پر ان دونوں میں سے کسی پر بھی اپنے احساسات کا اظہار نہیں کیا۔ تم قہوہ پیو گے یا بغیر دودھ کی چائے؟ باورچی خانے سے میرے میزبان نے عربی میں پوچھا۔ یہ بعد میں ہوتا رہے گا، پہلے کچھ کام کی باتیں کر لی جائیں۔ میں نے بیزاری محسوس کرتے ہوئے کہا۔ وہ دوستانہ انداز میں مسکراتا ہوا باورچی خانے سے باہر آ گیا اور اسی وقت حامد بھی باتھ روم سے نکل آیا۔ میں نے سنا ہے کہ تم یہاں کے سرکردہ فلسطینیوں میں شمار کیے جاتے ہو۔ شش! ہاشم کے جواب دینے سے پہلے ہی حامد سراسیمہ انداز میں بول پڑا۔ فلسطین کا نام اونچی آواز میں نہ لو، یہاں اس کا نام کامل ہے، کامل حسنین، اور یہ مصری نشرات ہے۔ اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں نیچی آواز میں تم ہر بات کر سکتے ہو۔ میرا میزبان حامد کی پشت پر ہاتھ رکھ کر نرم مسکراہٹ کے ساتھ بولا، پھر وہ میری طرف متوجہ ہو گیا۔ شاید تم نے درست ہی سنا، یہ بتاؤ کہ تم کون ہو اور میرے پاس کس سلسلے میں آئے ہو؟ یہ صفدر علی ہے، حامد نے کہا، اور وہ شخص اسے مزید کچھ بولنے کا موقع دیے بغیر والہانہ انداز میں ایک مرتبہ پھر مجھ سے بغل گیر ہو گیا۔ تم کہاں تھے میرے دوست؟ میں تو 3 دن سے تمہارا منتظر ہوں۔ کامل حسنین یا ہاشم مجھ سے گلے ملتے ہوئے مسرت آمیز شکایتی لہجے میں بولا۔ ایک لفنگی کا قیدی تھا۔ ایئرپورٹ پر قدم رکھتے ہی صفدر علی کی علاوی خاندان والوں کے ایک سرکش لڑکے سے ٹھن گئی تھی، حامد نے وضاحت کی۔ ہاشم کے استفسار پر میں نے اسے پوری تفصیل سنائی تو وہ خاصا ملول ہوا۔ حمزہ کا نام اور اس کا کردار اس کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ اگر طیب ایئرپورٹ پر پہنچ جاتا تو شاید تم ان ناگہانی دشواریوں سے بچ جاتے۔ میں نے تو سنا ہے کہ وہ فوجی حکام کی تحویل میں ہے۔ وہ پرانی بات ہے۔ طیب کو کرفیو کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ممنوعہ علاقے میں داخل ہونے کی ناکام کوشش کی پاداش میں 2 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ لیبیا کی سرزمین مجھے راست نہ آ سکی۔ مایوسی بری چیز ہے، یہاں کے لوگ بہت مخلص اور مہمان نواز ہیں۔ تم مقدر کی ستم ظریفی کا شکار ہوئے ہو۔ اور سیتا کے معاملے میں کچھ نئی چیزیں موصول ہوئی ہیں۔ امید افزا؟ پتہ نہیں، تم اسے کس زاویے سے دیکھو؟ حامد نے میری طرف دیکھے بغیر کہا۔ سیتا کے جیل سے ناقابل یقین فرار کے سلسلے میں مقامی حکام کو پختہ ثبوت ملے ہیں کہ اس معاملے میں البرونو کاستیلانو
नामी एक शख्स भी पूरी तरह मुलविस है। अल्ब्रूनो कास्तिलानो? कौन है वो और उसका मुस्तकिल ठिकाना कहाँ है? कास्तिलानो एक पेशावर सीक्रेट एजेंट है और बहुत से मुल्कों के लिए काम करता रहा है। इस मर्तबा अभी तक मालूम नहीं हो सका कि वो किन लोगों के इशारों पर नाच रहा है। हाशिम के अल्फाज ने हम दोनों को ही चौंका दिया। तो तुम्हारा ख्याल है कि उसने सीता को जेल से निकाला है? ये ज़रूरी नहीं। वैसे भी ये राय नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो के चीफ की है। उन लोगों को कास्तिलानो के बारे में नाकाबिल तरदीद शहादतें मिली हैं और सीता के फरार के बाद से वो रूपोश है। इस वक्त पूरे लीबिया में सीता के साथ ही उसकी तलाश भी जारी है। तुम्हारे अपने ज़राए इत्तलात क्या कहते हैं? खुदा के लिए मुझसे ऐसे बेरहमाना अंदाज में गुफ्तगू मत करो। पिछले कुछ अरसे से मैं यहाँ एक मजबूर व मिस्किन तारिक वतन की तरह अपना वक्त गुजार रहा हूँ, मगर नेशनल सिक्योरिटी चीफ तक रसाई रखते हो। तुम समझे नहीं, तुम नहीं समझ सकते। तुम लिफ्ट से मुल्का इस मुख्तसर तरीन फ्लैट की हकीकत ही नहीं जानते। मैं इस इमारत का चौकीदार बनकर कामिल हसनैन के नाम से अपना वक्त गुजार रहा हूँ, वरना हाशिम के लिए तो 15 रोज़ कबल ही मुल्क बदर किए जाने के अहकामात जारी हो चुके हैं। तुम्हारी मजबूरी अपनी जगह बचा है। तैयब मेरी वजह से पकड़ा गया, हामिद मेरी वजह से परेशान है, तो मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि मुझे पीछे धकेलते धकेलते दीवार से लगा देने के बाद हर शख्स मुझे छोड़ देना चाहता है। तुम गलत समझ रहे हो। हम तुम्हारे हर हुक्म की तामील के लिए तैयार हैं, मगर हालात इस वक्त साजगार नहीं है। अगर तुम ताउन के लिए तैयार हो तो यह तुम्हारा मुझ पर एहसान है, मगर अब मैं तन्हाई कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ। तुम सीता के बारे में जो कुछ बताना चाहते हो बता डालो, उसके बाद मैं खुद ही अपनी राह तलाश कर लूँगा। तुम हमारी तरफ से बेएतमादी का शिकार होते जा रहे हो। इसमें मुझसे ज़्यादा हालात का दखल है बिरादरम। ये बताओ कि हमें छोड़कर तुम क्या कदम उठाना चाहते हो? मुझे तो खला में फेंक दिया गया है। आने वाला वक्त ही बता सकेगा कि मुझे क्या करना चाहिए। पेश की मनसूबाबंदी मेरे बस से बाहर है। फिर मैं मशवरा दूंगा कि तुम अपना गुस्सा तर्क कर दो और चंद रोज़ महज चंद रोज़ हमारी कोशिशों पर एतमाद कर लो। मगर तुम क्या कर रहे हो? तुम तो खुद अपने हिसार में सिमटे हुए हो, और तुम पर इंतजार करने के बाद तो शायद मुझे मुक़द्दर के किसी लिखे का पूरा होने का इंतज़ार करना पड़ेगा, जबकि मैं मुक़द्दर समेत किसी भी मामले में बेअमली का कायल नहीं हूँ। ये बेअमली और बेबसी मेरी अपनी ज़ात तक महदूद है, वरना मेरे चंद बेहतरीन आदमी अपनी तमाम सलाहियतों के सहारे पुलिस से कबल कास्तालिनो या सीता तक पहुँचने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। तुम्हारा उनसे रब्ता कायम है? फ़िलहाल नहीं, लेकिन कामयाबी हासिल होते ही वो मुझको इत्तला पहुँचाने के पाबंद हैं। तुम्हें तो मुल्क बदर किए जाने के अहकाम जारी हो चुके हैं। पुलिस मेरी तलाश में भी है, और हामिद तो अभी अभी पुलिस के नरगे से बच निकल कर भागा है। मैं नहीं समझ सकता कि हम तीनों मिलकर क्या कर सकेंगे। हामिद को तो भूल जाओ, उसे फ़िलहाल बिल्कुल गोशानशीन होना पड़ेगा। उसका बहनोई एक अरब सिफारत खाने में अहम ओहदे पर फायज है। अगर ये वहाँ रूपोश हो गया तो कोई उधर का रुख नहीं करेगा। मेरे लिए क्या कहोगे? तुम्हारे लिए भी कोई जगह मिल जाएगी। तुम जिस लबो लहजे में अरबी बोल लेते हो, उसके पेश नज़र ये काम आसानी से हो जाएगा। मैं अपने बहनोई के पास जाने के बजाय सफदर के साथ रहने को तरजीह दूंगा। हामिद ने मौका पाकर कहा। क्या उससे कुछ अनबन हो गई है? हामिद ने हाशिम के उस सवाल को सुना अनसुना कर दिया। इसी इमारत में पहली मंजिल पर एक फ्लैट खाली है। किराएदार तराबिस से महीने 2 महीने बाद आएंगे, मगर उन्होंने फ्लैट बुक कराया हुआ है। मेरा ख्याल है तुम दोनों वहाँ आराम से रह सकोगे और इस तरह हमारा राब्ता भी बरकरार रहेगा। तुम ठीक ही कहते हो। हामिद बोल उठा। एक और बात। हाशिम हाथ उठाकर बोला। उसका ज़ाती एतमाद आहिस्ता आहिस्ता बहाल होता जा रहा था। अब ना तुम हामिद हो और ना ये सफदर या रेनीफास। तुम लोग अपने लिए दूसरे नामों का इंतखाब करो। फिर वो मुझसे मुखातिब हुआ। तुम्हारा अरबी लबो लहजा बहुत अच्छा है, मगर टी के तलफ़ुज़ की अदायगी में तुम्हें मोहतात रहना होगा। मैं समझा नहीं। तुम बार बार कास्टिलानो कह रहे हो। मैं ख़ुद बहुत अरसे से मगरिब में रहा हूँ और यही तलफ़ुज़ अदा कर सकता हूँ, मगर अरब कौमियत के इजहार के लिए कास्टिलानो कहना ज़रूरी है। आइंदा तुम इसकी एहतियात करोगे तो क्या मुझे अरब बनकर रहना होगा? सिर्फ लिबास की हद तक। तलफ़ुज़ के बारे में मैंने जो कुछ कहा वो सिर्फ एहतियात पर मबनी है। इस इमारत का मालिक कौन है?
اس کی طرف سے بے فکر رہو، وہ ایک مقامی ہے مگر ہمارے ہمدردوں میں سے ہے۔ اس نے مجھے سب کچھ جانتے بوجھتے یہاں رہنے کی پیشکش کی تھی، وہ تمہارے لیے کوئی دشواری پیدا نہیں کرے گا۔ ہاشم نے تینوں کے لیے قہوہ تیار کیا۔ چونکہ باورچی خانہ کمرے سے ملحق تھا لہٰذا ہم نے اپنی کرسیاں دروازے کے قریب سرکا لیں۔ ہاشم نے میرے سوالات کے جواب میں نہ صرف البرونو کاستیلانو کا پورا حلیہ بتا ڈالا بلکہ قہوہ نوشی کے دوران اس نے اپنے کاغذات کی تلاشی لے کر البرونو کا ایک چند برس پرانا فوٹو بھی میرے حوالے کر دیا، جس کے ذریعے البرونو کاستیلانو کے خد و خال کی بخوبی شناخت ہو سکتی تھی۔ البرونو چہرے کے خد و خال سے ایک سفاک اور بے رحم قاتل نظر آ رہا تھا جو اپنے چند کوڑیوں کے مفاد کی خاطر سگے بھائی کو بھی قتل کر سکتا تھا۔ معلوم ہوتا تم البرونو کی تلاش میں باہر نکلنے کا قصد رکھتے ہو؟ البرونو کی تصویر میں میری دلچسپی دیکھتے ہوئے ہاشم نے مسکرا کر پوچھا۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے سے بہتر ہی ہے کہ کسی نہ کسی سمت میں کام شروع کر دیا جائے۔ البرونو کے جوزف سے شاید گہرے مراسم تھے، نے استفسار طلب لہجے میں ہاشم سے کہا۔ وہ ان دنوں کی بات ہے جب بن غازی میں شراب کسی قیمت پر نہیں ملتی تھی۔ اس وقت تو البرونو گھنٹوں جوزف کے قہوہ خانے کے عقبی کمرے میں بیٹھا رہتا تھا۔ اب تو جوزف شاید ہی اسے یاد رکھ سکا ہو، پھر بھی اس سے مل لینے میں حرج کیا ہے؟ مشکل وقت میں آدمی اکثر پرانے دوستوں کا رخ کرتا ہے۔ میں اس نئے کام میں دلچسپی محسوس کر رہا تھا۔ مرضی ہے تمہاری، بس یہ خیال رکھنا کہ کسی نئی دشواری کو دعوت نہ دے بیٹھو۔ ہاشم لاپرواہی سے بولا۔ اس وقت خاصی رات ہو گئی تھی۔ ہاشم نے ہمارے لیے اپنے ہی کمرے میں کھانے کا بندوبست کیا۔ اس سے پہلے شراب کا ہلکا سا دور بھی چلا جس نے کھانے کا لطف دوبالا کر دیا۔ کھانے کے بعد ہاشم نے ہمیں پہلی منزل کے خالی فلیٹ میں پہنچا دیا۔ وہ فلیٹ ضروریات زندگی سے پوری طرح آراستہ تھا۔ بستر، قالین اور صوفوں سے لے کر نفیس کراکری تک ہر شے میسر تھی۔ حامد نے بتایا کہ بن غازی میں ایسے آراستہ فلیٹ اتنے بھاری کرایوں کے باوجود بہت مقبول تھے، کیونکہ 2-4 ماہ کے لیے وہاں آنے والے ماہرین گھریلو ساز و سامان کی خریداری کے بکھیڑوں میں پڑے بغیر نہایت پرسکون انداز میں رہ سکتے تھے، اور پھر عیالدار لوگوں کے لیے وہ فلیٹ اعلیٰ درجے کی ہوٹلوں سے بدرجہ سستے پڑتے تھے۔ بٹن دبا کر کمرہ گرم کرنے کے نظام کو حرکت میں لانے کے بعد ہم دونوں اس بوتل کو خالی کرنے میں مصروف ہو گئے جو ہاشم کے کمرے میں پہلے ہی آدھی رہ گئی تھی۔ لیبیا پہنچنے کے بعد وہ میری پہلی رات تھی جو نہایت سکون کے عالم میں گزری۔ صبح میں دیر سے جاگا تو ہاشم پہلے ہی فریج میں خوردنوش کی اشیاء بھر چکا تھا۔ حامد اخبار پڑھتے ہوئے میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں ناشتے کی میز پر پہنچا تو حامد نے بتایا کہ ہاشم تمہارے لیے لایا ہے۔ کیا ہے یہ؟ مقامی وضع کے 2 لباس، تمہیں ان کے پہننے میں الجھن نہ ہوئی تو مزید آ جائیں گے۔ موجودہ حالات میں ہمارے لیے لباس سے زیادہ اہم ہتھیار ہیں۔ کھانے کے بعد کپڑوں کی الماری دیکھنا۔ وہ معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ ناشتہ ختم کرنے کے بعد میں نے کپڑوں کی الماری کھولی تو میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ وہاں بڑے بڑے بور والے 2 خودکار پستول سائلنسر موجود تھے۔ فاضل راؤنڈ سے بھرے ہوئے 2 ڈبے بھی تھے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ضرورت کے تحت انتخاب کے لیے کمر سے باندھے جانے والے ویسٹ ہولسٹر کے ساتھ بغلی ہولسٹر بھی موجود تھے۔ ان سے بڑھ کر جو چیز مجھے پسند آئی وہ زہریلے تیر برسانے والی پلاسٹک کی 2 شیشیاں تھیں جنہیں میں کبھی بھی بھول نہیں سکا تھا۔ یہ تمہارا فرمائشی ہتھیار ہیں؟ عبدالعزیز نے میرے چہرے سے خوشی بھانپ کر کہا۔ ہاشم کو اس کے استعمال کا علم ہے اور نہ ہی مجھے، مگر وہ کہہ رہا تھا کہ اسے کچھ عرصہ قبل پیغام ملا تھا کہ جب بھی تم لیبیا پہنچو گے تو یہ ہتھیار تمہیں دے دیا جائے گا۔ یہ دونوں میرے لیے ہیں؟ ہاں، پر یہ ہے کیا بلا؟ حامد نے میرے قریب آ کر کہا، اور جب میں نے اسے اس ننھی سی بے ضرر شیشی کے خواص بیان کیے تو وہ حیران رہ گیا۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کپڑوں سے داغ دور کرنے والی دوا کی لیبل کی آڑ میں ایسی ہلاکت پوشیدہ ہے۔ حامد کے خریدے ہوئے نئے شیونگ کٹ سے شیو کرنے اور لباس تبدیل کرنے کے بعد میں نے قد آدم آئینے میں اپنے سراپے کا جائزہ لیا اور مسکرا دیا، کیونکہ میرے لیے خود کو پہچاننا بھی دشوار ہو گیا تھا۔ ہم نے اپنے پستول کوٹ کے نیچے بغلی ہولسٹر میں چھپا لیے اور میں زہریلے تیروں والی شیشی لے کر باہر آ گیا۔ نیچے آنے کے بعد ہم نے دھوپ کے چشمے بھی لگا لیے اور ٹیکسی میں ایک طرف روانہ ہو گئے۔ آدھے گھنٹے بعد ہم دونوں مقی الیوسف کے سامنے موجود تھے۔ اس کا اصل نام کیا ہے؟ جوزف۔
پیدائشی عیسائی ہے، مگر عربی میں جوزف کو یوسف ہی لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ حامد نے کہا۔ اندر میزوں کے گرد گنتی کے افراد موجود تھے اور کاؤنٹر پر چندھیائی ہوئی آنکھوں والا پختہ عمر کا ایک شخص براجمان تھا۔ رائل سیلوٹ ہے؟ حامد نے کوہنیاں کاؤنٹر پر جما کر اس شخص کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ضرور ہوگی، ادھر چلے جاؤ، جوزف وہیں بیٹھا ہے۔ حامد نے پلٹ کر نہایت اعتماد اور بے تکلفی سے میرا ہاتھ تھاما اور ہم دونوں کاؤنٹر والے کی بتائی ہوئی سمت میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ اس پتلے سے راستے کا اختتام بند دروازے پر ہوا۔ میں نے اس پر زور ڈالا تو وہ اندر سے مقفل تھا۔ میں نے اضطراری کیفیت میں دروازے پر دستک دی اور فوراً ہی دروازہ کھول دیا گیا، بلکہ اس میں تھوڑی سی جھری پیدا کی گئی جس کی اوٹ سے ایک گندمی رنگ کا نسوانی چہرہ جھانک رہا تھا۔ جوزف، مجھے جوزف سے ملنا ہے۔ میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش میں ایک پٹ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ سور آزمائی نہ کرو، یہ بتاؤ کہ اس سے کام کیا ہے۔ میرے کانوں میں کرخ سی وحشیانہ سرگوشی آئی اور ساتھ ہی کوئی مردانہ ہاتھ پشت سے میرے شانے پر جم گیا۔ میں ہڑبڑا کر پلٹا تو میرے اور حامد کے درمیان چندھیائی ہوئی آنکھوں والا وہی شخص کھڑا تھا جس سے ہم کاؤنٹر پر مل چکے تھے۔ پل بھر کے لیے میری اور حامد کی نگاہیں چار ہوئیں۔ وہ کاؤنٹر والے کے بارے میں مجھ سے زیادہ حیران تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ شخص ہم دونوں کی لا علمی میں دبے قدم وہاں پہنچا تھا۔ صورتحال کی نزاکت محسوس کر کے میں مسکرا دیا اور عورت کی طرف پلٹ کر نرم لہجے میں بولا، 2 بوتلیں درکار ہیں۔ کون سی؟ تم یہیں ٹھہرو، میں لائے دیتی ہوں۔ رائل سلوٹ۔ 70 دینار۔ عورت نے خالص کاروباری انداز میں اپنی ہتھیلی میری طرف پھیلا دی۔ میں نے کاہلوں کے سے انداز میں اپنے کوٹ کے اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا اور بٹوے کی اوٹ میں چھپا کر زہریلے تیروں والی شیشی بھی نکال لی۔ کاؤنٹر والا حریصانہ انداز میں میرے بٹوے میں موجود رقم کے دیدار کا متمنی تھا اور حامد کو بھول کر میری ہی طرف متوجہ تھا۔ میں نے شیشی کا رخ درست کیا۔ نہایت خفیف سے زناٹے کے ساتھ ایک سوئی شیشی سے اڑ کر کاؤنٹر والے کی گردن میں پیوست ہو گئی اور وہ ادھوری کرہ کے ساتھ فرش پر لڑکنے لگا۔ حامد اگر پھرتی سے اپنے ہاتھوں کا سہارا دے کر اسے فرش پر نہ ڈالتا تو اس کی لاش کے گرنے کا دھماکہ خاصے لوگوں کو ادھر متوجہ کر دیتا۔ کیا ہوا؟ عورت بوکھلا کر دروازے سے باہر آ گئی۔ مجھ پر اس وقت درندگی سوار ہونے لگی تھی۔ میں نے نہایت پھرتی سے بایاں ہاتھ عقب سے اس کے منہ پر جما لیا اور داہنے ہاتھ کی دوسری ہی ضرب میں اس کا مزاحمت کرتا ہوا جسم بے جان سا ہو گیا۔ اس نے بے ہوشی سے قبل اپنی گلو خلاصی کے لیے میری ہتھیلی پر کاٹنے کی سرتوڑ کوشش کی تھی، مگر میرے سامنے اس کی ایک نہ چل سکی۔ میں نے اس کے بدن کو فرش پر ڈالا تو حامد بغلی ہوسٹر سے اپنا پستول نکال کر اندر گھس چکا تھا۔ میں نے پھرتی سے یکے بعد دیگرے مرد اور عورت کو دروازے سے اندر گھسیٹ کر دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ اس طرح ہم دونوں قہوے خانے کی طرف سے کسی مداخلت کے خطرے سے محفوظ ہو گئے تھے۔ چیخے تو گولی مار دوں گا، اسی لمحے اندر سے حامد کی پھنکارتی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں نے لپک کر وہ چھوٹی سی کوٹری عبور کی اور ایک کشادہ کمرے میں جا پہنچا، جہاں حامد نے ایک صحت مند آدمی کو اپنے ہولناک پستول کی زد میں لیا ہوا تھا۔ اس شخص کے سامنے فرش پر مختلف مالیاتوں کے بہت سے نوٹوں کی گڈیاں پھیلی ہوئی تھیں اور ایک بڑا بریف کیس بھی کھلا ہوا رکھا تھا جس میں گڈیاں قرینے کے ساتھ لگی ہوئی تھیں۔ شاید ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے وہ اس عورت کے ساتھ مل کر رقم گن کر بریف کیس میں رکھ رہا تھا۔ اس شخص کے اعصاب قابل رشک تھے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے ہوئے تھے، مگر اس کی نگاہوں میں غصے اور تحقیر کے کوندس لپک رہے تھے۔ میں نے اس پر مزید نفسیاتی دباؤ ڈالنے کے لیے اپنا پستول بھی نکال لیا۔ میں ان کھلونوں سے نہیں ڈرتا، یہ بتاؤ ماریا کہاں ہے؟ وہ تم سے دروازے پر بات کر رہی تھی۔ باہر پولیس کی گاڑی میں بیٹھی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ تمہارا چنڈو خانہ اس وقت پولیس کے محاصرے میں ہے۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے سراسیمگی کے آثار نظر آئے، مگر پھر وہ تحقیر آمیز لہجے میں بولا، پولیس؟ وہ یہاں کیا لینے آئی ہے؟ میں انہیں ہمیشہ مقررہ وقت سے پہلے ان کا حصہ پہنچا دیتا ہوں۔ لیکن تمہارے جسموں پر تو پولیس کی وردیاں نہیں ہیں، اور نہ پولیس افسروں کو اتنے بڑے بور کے پستول ملے ہوئے ہیں۔ خاصے گھاگ ہو، پولیس ہماری مدد کر رہی ہے اور ہمارا تعلق نیشنل سیکیورٹی بیورو سے ہے۔ میرے الفاظ پر اس کا چہرہ دھواں ہو گیا۔ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ ہمیں تمہاری شراب فروشی اور اس کی کمائی سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہم یہاں دوسرے معاملے میں آئے ہیں۔
واقعی تم اس رقم کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے؟ اگر تم سچ بولتے رہے تو جیسے آئے ہیں ویسے ہی چلے جائیں گے، ورنہ وہ ہوگا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکو گے۔ میں نے ایک ٹھوکر سے بریف کیس ایک طرف سرکاتے ہوئے کہا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ حامد بدستور دروازے پر جمع رہا۔ البرونو کاستیلانو کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ میں نے سرد لہجے میں اس سے سوال کیا اور اس کے چہرے پر موت کی سی زردی پھیلتی چلی گئی۔ میں نے اسے برسوں سے نہیں دیکھا۔ جب شراب بندی کے قانون پر سختی سے عمل ہوتا ہے تو وہ میرا گاہک تھا۔ جھوٹ مت بولو جوزف۔ اس نے مجھے کبھی اپنی سرگرمیوں کے بارے میں نہیں بتایا، مگر میں نے سنا تھا کہ وہ اکثر مختلف ملکوں کے لیے جاسوسی کرتا رہتا تھا۔ اتنا تو ہم بھی جانتے ہیں، اور یہی معلومات ہمیں تم تک لائی ہیں۔ اب یہ بتاؤ کہ وہ کہاں ہوگا اور آخری بار تم سے کب ملا تھا؟ میرے ساتھ ظلم نہ کرو۔ جن باتوں کا مجھے علم نہیں ان کے بارے میں بھلا میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ظلم؟ اگر یہ ظلم ہے تو پھر انگلیوں کے ناخن اکھاڑنے اور کانوں میں کھولتا ہوا تیل ڈالنے کو تم کیا کہو گے؟ نہیں، تم میرے ساتھ ایسی بربریت اختیار نہیں کر سکتے۔ مجھے اس شہر کے معزز لوگوں کی پشت پناہی حاصل ہے، وہ ہر حالت میں میرا ہی ساتھ دیں گے۔ انہیں علم ہو گیا تو تم ساری اذیتیں جھیل کر اپنی موت سے گزر چکے ہوگے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ تم مجھے یہاں سے لے کر چلو گے اور پورے شہر کو میری گرفتاری کی خبر ہو مل جائے گی۔ تمہیں لے کر نکلیں گے؟ ہم مردے ڈھونے کے قائل نہیں ہیں۔ تو تم مجھے یہی مار ڈالو گے؟ اگر تمہیں خود اپنی زندگی بوجھ معلوم ہونے لگی ہے تو ہم بھی بے بس ہو کر رہ جائیں گے۔ لیبیا کا کوئی قانون سرکاری اہلکاروں کو بے گناہ شہریوں کی کشت و خون کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ احتجاج آمیز لہجے میں بولا۔ میں نے دانت پیس کر اسے چند کافی وزنی گالیاں دیں اور پھر حامد سے بولا، اس بے گناہ شہری کو ذرا اس کے بے گناہ ساتھی کا حشر دکھاؤ جو ہمیں روکنے کے لیے کاؤنٹر سے یہاں تک دوڑا آیا تھا۔ حامد نہایت فرما برداری کے ساتھ باہر نکل گیا۔ تم جھوٹے ہو، تم لاپرواہی سے کشت و خون کی باتیں کر کے میرے اعصاب کو تہہ و بالا نہیں کر سکتے۔ البرونو تو ضرور جہنم واصل ہو گیا ہوگا، مگر تم کو شاید اس سے پہلے روانگی کا شوق ہے۔ اسی اثنا میں حامد الیوسف کے کاؤنٹر والے کی اکڑی ہوئی نیلی لاش کو گھسیٹتا ہوا اس کمرے میں لے آیا۔ اس کی لاش دیکھتے ہی جوزف کا چہرہ سد گیا اور وہ مردہ سی آواز میں بولا، تو تم میں سے واقعی مار ڈالا؟ ہاں۔ سچ سچ بتاؤ کہ ماریا کہاں ہے؟ وہ تمہاری کون ہے؟ بیوی۔ میں اسے دیوانہ وار چاہتا ہوں۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ میری لاش پر سے گزرے بغیر تم اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکو گے۔ وہ یک بیک بے پھر گیا۔ ہم بھی عزت دار لوگ ہیں، پرائی عورتوں کو ہاتھ لگانا معیوب سمجھتے ہیں۔ اگر تم نے زبان نہ کھولی تو اسے تمہارے سامنے گولی مار دیں گے، اس کی بے آبروئی نہیں کریں گے۔ اس نے دونوں ہاتھ گرا کر بے اختیار اپنے سر کے بال نوچ ڈالے۔ اف، میں کس دلدل میں پھنس گیا ہوں۔ اے خداوند میری مدد فرما۔ اداکاری نہیں چلے گی۔ اگر اگلے 1 منٹ میں تم نے زبان نہیں کھولی تو میں ماریا کو یہاں طلب کر لوں گا۔ تم مجھ سے چاہتے کیا ہو؟ البرونو کاستالینو کا پتہ، وہ آخری بار تم سے کب اور کہاں اور کیوں ملا تھا؟ چند لمحوں تک بے بسی سے وہ میری طرف دیکھتا رہا، پھر غیر ارادی طور پر جوتے کی ٹھوکر سے نوٹوں کی گڈیاں سرکانے لگا۔ تم البرونو میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہے ہو؟ اس بار وہ ایک سنگین جرم میں ملوث ہے۔ اگر اسے پتہ چل گیا کہ میں نے البرونو کے بارے میں زبان کھول کر ہیڈشیکنی کی ہے تو میری نسلیں بھی لیبیا کا رخ نہیں کر سکیں گی۔ آخر تم البرونو کے معاملے میں سیدھے میرے پاس ہی کیوں چلے آئے؟ اس شہر میں اس کے ہزاروں شناسہ ہیں۔ تمہاری بد نصیبی۔ اب بکواس بند کرو اور وقت ضائع کرنے کے بجائے کام کی بات کرو۔ البتہ یہ اطمینان رکھو کہ البرونو بھی تمہاری جیسا ایک انسان ہے، اور اگر ہم اس تک پہنچ گئے تو وہ تمہارا بال بھی باقا نہیں کر سکے گا۔ مجھے البرونو سے زیادہ دوسرے کا خوف ہے۔ دوسرا کون؟ حمزہ للاوی۔ اس نے مجھ سے قسم لی تھی، وہ بچھو کے خواص رکھتا ہے جو کسی کو سامنے نہ پائے تو پتھر کو ہی ڈنک مار دیتا ہے، خواہ اسے خود ہی کیوں نہ زخمی ہونا پڑے۔ اس کی زبان سے حمزہ کا نام سن کر میرے ساتھ ہی حامد بھی چونک پڑا۔ حمزہ کا برونو سے کیا واسطہ ہے؟ پچھلے مہینے برونو اسی حرامزادے سے ملنے یہاں آیا تھا، تو کیا حمزہ بھی تمہارے گاہکوں میں شامل ہے؟
یہ قہوہ خانہ اسی کے سرمایہ سے چلتا ہے، شراب کے دھندے میں بھی پیسہ اسی کا ہے، محنت میری ہے اور میں نفع میں 25% کا شریک ہوں۔ وہ حسابات دیکھنے بلا ناغہ 1 آدھ گھنٹے کے لیے یہاں روز آتا ہے، اور یہ بات برونو کو بھی معلوم تھی۔ پچھلے ماہ برونو یہاں کیوں آیا تھا؟ مجھے کچھ علم نہیں۔ وہ دونوں اسی کمرے میں بیٹھے دیر تک باتیں کرتے رہے اور میں ماریا کو ساتھ لے کر خریداری کے لیے نکل گیا۔ اس روز میں نے کئی برس بعد برونو کو دیکھا تھا۔ واپسی پر میں نے حمزہ کو اپنا منتظر پایا۔ اس نے مجھ سے یسوع مسیح کی قسم کی کہ میں اس کی اور برونو کی ملاقات کے بارے میں اپنی زبان بند رکھوں گا۔ اسی وقت میرا ماتھا ٹھنک گیا کہ حمزہ کسی بڑے معاملے میں ٹانگ پھنسا رہا تھا۔ حمزہ کی دوسری سرگرمیاں کیا ہیں؟ سنا ہے کہ ایئرپورٹ پر کسی سرکاری محکمے میں معمولی سی تنخواہ پر ملازم ہے، مگر وہ تو اس کی وقت گزاری ہے۔ وہ گھر بیٹھ کر بھی کھاتا کماتا رہے نا تو اس کی اولاد کو پیسے کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اب کان کھول کر سنو کہ یہاں آنے والی پولیس کی تمام نفری سادہ پوشوں پر مشتمل ہے، اور تمہاری بیوی باہر والی کوٹری میں بے ہوش پڑی ہے۔ تم دونوں بعد میں جو کہانی چاہو تراش سکتے ہو، لیکن اس میں حمزہ یا برونو سے ہماری دلچسپی کا ذکر نہ ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، بلکہ اس طرح تم خود کو محفوظ رکھ سکو گے۔ بولو، کیا کہتے ہو؟ میری ماریا بے ہوش ہے۔ میرے اور حامد کے للکارنے کے باوجود وہ دوڑتا ہوا اندرونی کوٹری میں جا گھسا، جہاں ماریا فرش پر بے حس و حرکت پڑی ہوئی تھی، اور پھر جوزف اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر کسی ننھے سے بچے کی طرح بلک پڑا۔ ہم دونوں نے اسے دلاسا دینے کی بہتری کوششیں کی، مگر اس کے دل کا غبار ہلکا نہ ہو سکا۔ پہلے تو وہ یہی سمجھا تھا کہ شاید ہم نے ماریا کو بھی ہلاک کر دیا ہے، مگر اس کے دل کی دھڑکنیں سننے کے بعد اس کو تھوڑی سی تسلی ہوئی، اور ہم دونوں میاں بیوی اس کو اٹھا کر بستر پر لے آئے۔ اس وقت جوزف بدترین قسم کے جذباتی بحران میں مبتلا تھا، اور مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے باہر نکلنے کے بعد وہ کیا رویہ اختیار کرے گا۔ لہٰذا میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں حامد عبدالعزیز سے مشورہ کیا، اور پستول کے آہنی دستے کی ایک ناگہانی ضرب نے جوزف کو بھی بے ہوش کر دیا۔ جوزف اور ماریا بے ہوش پڑے تھے، اور کاؤنٹر والے کی لاش نیلی ہو کر بہت زیادہ اکڑ چکی تھی۔ کمرے کے فرش پر بکھری ہوئی رقم کے بارے میں میرے عزائم نیک نہیں تھے۔ جب میں نے حامد سے اس بارے میں مشورہ کیا تو اس سے بھی اپنا ہمنوا پایا۔ ہم دروازہ کھلا ہی چھوڑ کر جائیں گے۔ قہوہ خانے کا کوئی بھی ملازم اگر جوزف کے ہوش میں آنے سے قبل ادھر آ نکلا تو وہ یہ رقم اڑا لے گا، اور سارا الزام ہمارے سر آئے گا۔ ہاشم جس انداز میں رہ رہا ہے، اس کے پیش نظر اس سے بھی زیادہ مالی اعانت کی امید نہیں کی جا سکتی۔ میں نے مسکرا کر کہا۔ حامد میرا فقرہ مکمل ہونے سے پہلے ہی نوٹوں کی گڈیاں بریف کیس میں جمانے میں مصروف ہو چکا تھا۔ اس پیسے کا تعلق بھی حمزہ سے ہے، اور دشمن کے مال پر قبضہ ہر اعتبار سے جائز ہے۔ یہ رقم کسی چادر میں لپیٹ کر کسی کونے میں ڈال دو، جیبوں میں نہ ٹھونس لے۔ یہ نہ بھولو کہ دن دہاڑے پھولی ہوئی جیبوں کے ساتھ ہم خود کو لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا لیں گے۔ ہمیں باہر جا کر ٹیکسی بھی تلاش کرنی ہے، اور بغلوں میں وسنی پستول جھول رہے ہیں۔ تو چلو۔ اس نے بقیہ نوٹ ایک چادر میں لپیٹ کر مسہری کے نیچے پھینک دیے، اور بریف کیس بند کر کے روانگی کے لیے تیار ہو گیا۔ جائزہ لینے پر عقبی سمت پر بھی ایک بند دروازہ دریافت ہوا، جو ہمارے فرار کے لیے ہر اعتبار سے بہترین تھا۔ اس طرح ہم دوبارہ قہوہ خانے سے گزرے بغیر عقبی سمت سے نکل سکتے تھے۔ ہم نے ایک دوسرے کے حلیے کا ناقدانہ نظروں سے جائزہ لیا، اور پھر مطمئن ہو کر دروازے کی طرف نکل گئے۔ باہر جانے کے بعد میں نے دونوں پٹ ملا کر پھرتی سے اس طرح بند کیے کہ دروازہ بند کر دیا کہ وادی النظر میں اندر سے وہ بولٹ ہی معلوم ہو۔ وہ ایک خاصی گندی سی تنگ سی گلی تھی، جس میں اکا دکا غلیظ بچے کھیلتے نظر آ رہے تھے۔ ہم دونوں بلا جھجک ایک طرف چل دیے۔ دو رویا تنگ و تاریک رہائشی مکانات کے درمیان سے گزر کر ہم چند ہی منٹ میں کشادہ سڑک پر پہنچ گئے۔ ٹیکسی میں سوار ہو کر حامد نے اسے شارع بحرین کے بجائے کوئی اور پتہ بتایا، جس پر پہلے میں چونکا، مگر پھر اس کی محتاط روی کا قائل ہو گیا۔ پچھلی بار بھی اس نے جائے واردات سے گھر تک کا وہ سفر 2 قسطوں میں کیا تھا، اور شاید اس بار بھی وہ یہی سوچ رہا تھا۔ مرکزی بازار میں پہلی ٹیکسی چھوڑ کر ہم اتر گئے، اور چند گلیوں سے گزرنے کے بعد دوسری ٹیکسی میں سوار ہو گئے۔ اس بار ہم نے اپنے چشم اتار لیے تھے تاکہ ہمارا سراغ لگانے کی کسی بھی کوشش میں حلیوں کا تسلسل برقرار نہ رہ سکے۔
اس بار ہم سیدھے شارع بحرین پہنچے۔ ٹیکسی کو فلیٹ سے تھوڑی دور خیر بات کہنے کے بعد ہم پیدل چلتے ہوئے اپنی عمارت کے قریب پہنچے تو حامد پانی کے ٹینکر کے پائیدان پر کھڑا ڈرائیور سے کچھ باتیں کر رہا تھا۔ ٹینکر کا انجن اسٹارٹ تھا، شاید کلچ کے ذریعے پمپ کو انجن سے چلایا جا رہا تھا۔ لیبیا کی نئی بستیوں میں میٹھا پانی پہنچانے کا وہ طریقہ بہت مقبول تھا اور حامد اس عمارت کے حارس یا چوکیدار کے طور پر کسی کرایہ دار کی فرمائش کی تعمیل کر رہا تھا۔ اس نے دور سے دیکھا تو چونک پڑا، مگر اس نے ہم میں سے کسی سے مخاطب ہونے کی غلطی نہیں کی بلکہ دوبارہ ڈرائیور سے باتیں کرنے لگا۔